ایسا کون سا مسلمان ہوگا جس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اسے غم لاحق نہ ہو؟ اگر تو کوئی ایسا ہے اور وہ اس کو کوئی غم نہیں محسوس نہیں ہوتا تو پھر تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہم کسی کے تانے کے، کسی کے بلیم کے، کسی کے الزام کے جواب میں کیوں توضیحات اور وضاحتیں پیش کریں گے؟ ہم ایک تو اس منہج سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں یہ دفاع صحابہ کے محاذ پر الزامی نوعیت کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں اگر تمہارے اس نے یہ کیا، تمہارے اس نے یہ کیا، تمہارا ہمارا کیا ہے؟ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اب یہ امام کا جو مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ امام اہل تشیع کے ہاں ایک خاص منصب ہے، جی جی، اور اس میں وہ عصمت کے قائل ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم مختصر الفاظ میں کہیں کہ وہ عصمت امام کے قائل ہیں، جی ہاں، اس لیے وہ اس نسبت سے امام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں امام، تو ہمارے نزدیک وہ عصمت والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلا شبہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں وہ عصمت والا معاملہ نہیں ہوتا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس حدیث میں ایک ایسی روایت اور تاریخ میں اسلامی روایت کے اندر ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جس کے اندر الفاظ کا ظاہری مشابہت سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ اب یہ واقعہ اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے تقدس کی، یا ان میں سے کچھ شہداء ہیں اگر، اور ان کے جو درد و کرب کی بات ہوتی ہے، یا ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی بات ہوتی ہے، اسی طرح حضرات اہل بیت کی بھی، ان دونوں جو فریقین کے لیں، یا یہ جو دونوں ہمارے لیے ہدایت کے معیار اور ہدایت کے جو منبع ہیں، اس کے پس منظر میں جو نسبت ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن یہاں پہ عام آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید محبت کا معیار یہ ہے کہ ان خوشی کی منائی جائے، ان کے وہاں پہ یا تو غم منایا یا غم منایا جائے، تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے، غم منانے کی چیز تو ہے نہیں، وہ تو لاحق ہوتے ہیں جیسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کی محبت میں کسی بھی طرح سے شریعت کی حدود سے باہر نہ تو جاتے ہیں، اور نہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم اپنی محبت کے لیے سٹینڈرڈ بنا لیں ان لوگوں کو جو شریعت کی حدود کی رعایت ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے اپنے تئیں غم منانے کے کچھ معیارات مقرر کر لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی محبت کو اس سٹینڈرڈ پہ جانچ رہے ہوں کہ یار چونکہ وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ تو محبت کی نشانی ہے، ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت والجماعت انہوں نے اپنی کتابوں میں 1400 سال سے یہ لکھا ہے، بلکہ ان کا جو تعلق صحابہ کرام کے ساتھ بالخصوص اہل بیت کے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ یعنی کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یا حضرت علی کا وہ جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پھر رسول بھی مائنس ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل خدا کو ہی مائنس کرتے ہیں کہ یہ امام اس معنوں میں نہیں ہے جیسا کہ خدا مراد لیتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اتنا باریک فرق تو رکھا جائے گا اہل علم کیا، عوام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں میری چھوٹی سی گزارش سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اہل علم نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ کو اور صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کیا۔ جی اہل بیت کے ساتھ۔ اچھا پھر مفتی صاحب آپ لگے تو وضاحت فرما دیں۔ اب جیسا ہم نے پہلے کہا کہ ان کے شعار پہ ہم نے جلوس بھی لے لیا، کہیں سبیلیں بھی لگ جاتی ہیں، تو ان کے شعار میں ہم نے اپنی مقدس شخصیات کے ساتھ بھی مولا اور امام اور علیہ السلام کے چیزیں شروع کر دی ہیں، آپ کی نظر سے بھی شاید۔ جی یہ بھی آپ، میں ذرا کھل کے بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اب معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں رہا، اب معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گیا کہ ان کے نام کے ساتھ امام بھی لگایا جا رہا ہے، اور انہی کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر ہم روایات میں دیکھیں جو ہمارے اکابرین کے ہاں میں ملتا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ انسانی تاریخ کے ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جس کے دامن میں بہت اہم واقعات محفوظ ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ان حرمت والے مہینوں میں بھی شمار ہوتا ہے جس کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے۔ خیر اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے دوستوں کو نوازا ہے تو اس کے لیے اسی ماہ مقدس کا انتخاب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اعدائے دین یا اللہ کے دشمن غرق ہوئے ہیں، ان پہ کوئی آفت و مصیبت نازل ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی
مورخین بتاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہی مہینہ رہا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جبل جودی سے اگر ہمکنار ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی محرم الحرام کا مہینہ ہی چنا گیا ہے۔ اسی طرح فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی فتح یابی بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور فرعون غرق آب ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے جو نجات ملی ہے وہ بھی محرم الحرام ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، اور اس مہینے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس مہینے کی 10 تاریخ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور بھی بہت سے بیسیوں واقعات اس مہینے کے دامن میں محفوظ ہیں۔ تو اوورآل مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ اسلامی تقویم کی ابتدائی مہینہ تو ممکن ہے اتفاقی ہو، چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی تقویم کی ترتیب کے لیے صحابہ اکرام سے مشاورت ہوئی تو 12 مہینوں کا جو تصور ہے وہ تو ابتدائے آفرینت سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہجرت سے جو اسلامی تقویم کا آغاز ہوا تو اس میں پھر پہلا مہینہ محرم الحرام ہی طے پایا، اور اس سے یوں ایک آغاز ہوا۔ اس میں ایک فطری طور پر دیکھا جائے تو محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے یا قمری سال شروع ہوتا ہے، وہ بھی ہم مفتی صاحب سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اسلامی بھی مہینہ ہے یا غیر اسلامی، یعنی مسلمان اور کافر مہینے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا یہ تقویم کی کیا ترتیب ہے۔ فقہا نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسلامی تقویم کو یاد رکھنا یا اس کو برتنا کسی بھی معاشرے میں فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ بحیثیت مجموعی متروک ہو جائے تو یہ ایک فرض کفایہ کو چھوڑنے کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال جب یہ شمسی قمری سال شروع ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم کی مشاورت کے مطابق، تو ہمیں قربانیوں کی ایک داستان اس کے شروع سے ہی نظر آتی ہے، اور پھر جب ہم ذی الحجہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی قربانیوں کی ایک داستان ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو ملت ابراہیمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتی ہے، اور پھر 12 ذی الحج کو اور کچھ روایات کے مطابق 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو میرا خیال اور وجدان مجموعی طور پر یہ ہے کہ یہ ترتیب ہی ہمیں درس دیتی ہے کہ اسلام قربانیوں اور ریاضتوں کا عنوان ہے، اور اللہ رب العزت سے حقیقی تعلق کا بہترین مظہر انسان کی ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے، اور جتنا جو اللہ کے قریب ہوگا اس دنیا میں اس پر اتنی ہی آزمائش ہیں، اور بلایا کا نزول ہوگا، اور پھر آخرت میں اسی اعتبار سے عطایا اور انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اس گفتگو میں اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں یا اسی حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو پھر ہم انشاءاللہ مختصر ہی صحیح کچھ اسی مہینے کی کچھ اہم امور کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو شاہ صاحب آپ نے بہت زبردست بات یہاں سے شروع کی کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی۔ جی عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا، اور وہ محرم الحرام کے جو مہینے کی جو حرمت ہے وہ اس کو کسی ایک خاص واقعہ تک ہی محدود رکھتے ہیں، اور وہ اسی سے اس کی اہمیت کو بھی جوڑتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں تھا، تو یعنی اس مہینے کا تقدس اور اس مہینے کی حرمت وہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اور اس کے پیچھے انبیاء کرام اور ان کے ایک تعلق اور ایک نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہاں، یہ شروع سے نا یہ حرمت والا مہینہ بھی ہوا، اور اس سے تو پھر یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یہ اسی سے ہے۔ اگرچہ آپ کی گفتگو سے کوئی یہ رنگ ہرگز نہ لے کہ ہم اس واقعے کی کچھ اہمیت کو یا اس کی حساسیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، الیاذ باللہ۔ وہ تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ آج بھی انسان اس کا تصور کرے تو اس کے دل و دماغ کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ان برگزیدہ بندوں نے جو قربانیاں دی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو مفتی صاحب کی گفتگو کا مقصد یہ ہے دراصل، میں چونکہ ہمارے یہاں بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ اور کچھ معاملات میں حساسیت بنتی بھی ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اس اہم واقعے کا رونما ہونا اگرچہ اتفاقی ہے، لیکن تکوینی طور پر دیکھا جائے تو یہ انہی برگزیدہ بندوں کا تسلسل ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کیا جا سکتا اور کوئی شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن
اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس مہینے میں اور بھی مقدس ہستیوں کی اس کے ساتھ مناسبت ہے، نسبت ہے، اور اس مہینے کا تقدس ایک مستقل اپنی حیثیت رکھتا ہے. ایسے ہی تو اس مقدس مہینے میں اس واقعے کا رونما ہونا بھی اس کی عظمت کو دو چند کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. اور پھر اس میں جو عاشورہ کا دن آ جاتا ہے تو وہ ایک بذات خود اپنی ایک مستقل فضیلت رکھتا ہے، اور احادیث میں اس کے احکام ہیں. اور اسی دن میں پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ رونما ہونا، وہ بھی پھر ایک بذات خود ایک واقعہ ہے اور ایک دکھ بری داستان ہے. میں نے ہمارے اپنے کچھ خاندانی طور پر یا معاشرے میں عام باتیں رائج ہوتی ہیں کہ قیامت والے دن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم کا. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کی نظر سے کتابوں میں گزری ہے یا کوئی صراحتاً ایسی کوئی تاریخ ہمیں قیامت کے دن کے حوالے سے؟ ظاہر متعین طور پر تو وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا. اور علماء سے ایسے اقوال مروی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ 10 محرم ہی کے دن قیامت کا دن بھی ہوگا اور حشر کا دن ہوگا. اس طرح کی باتیں مروی ضرور ہیں. جی اچھا مفتی صاحب، جو میں نے مختصر عرض کی شروع میں ہی کہ اللہ رب العزت کی جو قربت کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کا عرفان معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر آزمائشیں بھی اسی نسبت اور تسلسل سے آتی ہیں. یعنی ہم سماج میں، معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی ایک قدر اور روایت رہی ہے قربانی کے جذبے کی. ہم پڑوس میں، دفتر میں، گاڑی میں، عام معاشرے میں اگر قربانی کے جذبے کو ایک لمحے کے لیے الگ کر دیا جائے تو پھر یہ معاشرہ اپنی فطری ترتیب پر ہمیں چلتا ہوا نہیں نظر آتا. کہیں جذبات کی قربانی ہوتی ہے، کہیں مالی قربانی دینی پڑتی ہے، بس اوقات تو کچھ مقدس رشتوں کے لیے یا کچھ نظریات کے لیے جان کی قربانی بھی. تو ہمارے ہاں یہ جو شہادت کا فلسفہ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ یہ عبد و معبود کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق پھر جب قربانی کا تقاضا کرتا ہے تو وہ بندہ پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، خواہ وہ مدینہ کی جامع مسجد ہو، مسجد نبوی ہو، اور وہ مقدس مقام ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ المدینہ تو کلکیر، مدینہ جو ہے وہ بٹھی کی مانند ہے، ایک معیار ہے حق کا. تو خواہ وہ مظلومانہ شہادت ہو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسجد نبوی میں ہوئی، اور یا وہ شہادت ہو سیدنا عثمان غنی کی، وہ بھی مدینۃ الرسول میں ہوئی، یا پھر شہادت ہو حضرت علی کی، وہ بھی مسجد کے دروازے پر ہوئی، اور یا پھر شہادت وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی 10 محرم الحرام کے مقدس اور بڑے مبارک دن میں اور بڑی مظلومانہ طور پہ شہادت ہوئی. تو ہمارے ہاں علماء کرام کو، یعنی چونکہ یہ ڈسکشن ہے، اس میں سوال کا وہ مادہ کم ہے، تو علماء کرام کو یا ہماری عام عوام کو شہادت کی جو مظلومیت کا پہلو ہے وہ بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ پہلو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو مظلوم ہے، جو شہید ہوا ہے، جس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، جس نے اپنی سب سے قیمتی متاع اللہ کے سپرد کی ہے، تو اس کا عند اللہ کیا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی ہمارے ہاں فضیلت کے کچھ ظاہری معیارات تو ہیں، اور تو اس میں ہم پھر بس اوقات ذوق کے حوالے سے کسی کو کسی پر فضیلت بھی دے دی جاتی ہے، یہ ظاہر ہے ذوقی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو رہنمائی ہے وہ انتظامی سطح کی یا فقہی دائرے کی چیزیں تو وہ ہیں. لیکن شہادت کا یہ تصور کہ اس میں عبد و معبود کے اس نازک اور لطیف تعلق کو دیکھا جائے، میرے خیال میں اس کو ہمارے معاشرے میں اجاگر کرنا چاہیے، اور بالخصوص اللہ کے تعلق جو قربانی چاہتا ہے، یعنی میرا اور آپ کا تعلق بھی تو قربانی مانگتا ہے. جی تو آپ سوچئے کہ اللہ کا تعلق کتنا قربانی مانگتا ہوگا. یعنی یہ آپ سے ظاہر ہے آپ تو مراد نہیں ہے، ہم معاشرے سے ایک درخواست ہے کہ اس طرح اس شہادت کے فلسفے کو اس کے مظلومانہ پہلو کے ساتھ ساتھ اس میں جو عبودیت کا رنگ ہمیں جھلکتا نظر آتا ہے تو اس سے بھی اسے اجاگر کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ اس سے اتفاق کریں گے. جی بالکل، اس سے اتفاق ہی کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا. البتہ ایک چیز بہت اہم ہے، وہ بھی اس میں میں چاہوں گا کہ اس کی طرف بھی اضافہ ہو جائے کہ اسلام میں جو شہادت کا فلسفہ ہے وہ بھی ضرور واضح ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام جب ایک فلسفہ دیتا ہے اپنی جان قربان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اور اس کی راہ میں، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کے باوجود اس کا ایک خاص مقام ہے، اس مقام سے آگے اس کو نہیں رکھتا. آپ یہ دیکھیے کہ
सैयदना हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वो मामला और वो वाकया नबी अलैहिस्सलाम के लिए कितना तकलीफदेह था जी जी कि आपने उसके बाद भी हजरत वहशी से कहा कि आप मेरे सामने ना आए, जी जी लेकिन इसके बावजूद आपने उसकी हदूद मुतय्यन की जी और वो हदूद ये मुतय्यन की कि वहशी जब आए ईमान लाने के लिए तो आपने उनके ईमान को कबूल जी किया और उसके बाद आपने कभी भी उस हद से आगे तजावुज नहीं फरमाया। मैं ये समझता हूं कि हमारे माशरे में चाहे वो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुताल्लिक मामला हो या सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुताल्लिक हो या सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मुताल्लिक मामला हो, तो हमें इनकी शहादत को वो जो इस्लामी एक फलसफा है जी जी उसी के अंदर रखते हुए हमने इसको देखना भी है और उससे आगे जितनी उसकी वो जितना उसका स्टेटस यूं कह लें उससे आगे उसको बढ़ाकर पेश करना या उससे मुतासर हो जाना, जी ये भी इस्लाम की उन उसूलों के खिलाफ है। हमें इसकी पूरी भरपूर रियायत रखनी चाहिए। इसमें यानी दोनों पहलू, एक को आपने वाज़ेह कर दिया, आपकी बात के दौरान ही मुझे अंदाजा थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो हुई कि गम का हो जाना या जी। उसका इजहार ये तो फितरी है ना। फितरी है। हमारे यहाँ ये जो कहा जाए जी अगर वो शहीद हैं तो आप गम क्यों करते हैं, तो शहीद तो हज़रत हमजा भी हैं और गम तो हुजूर को भी हुआ है और सैयदना हुसैन की शहादत का भी जैसा कि मसादिर और तारीख और हदीस की किताबों में है कि हुजूर को वही के जरिए पेशगी उसकी इत्तला हो गई थी और फफाजत ऐना हो के अल्फाज, तो हुजूर ने उस पर गम का इजहार किया, तो ये भी एक दर्जे में फितरी है। लेकिन आपने फरमाया कि इस गम पर हमने शरीयत के पहरे बिठाने और गम के इजहार का जो सलीका, जो हद्दोबंद और जो उसलूब शरीयत ने मुकर्रर कर रखा है हम उसके पाबंद तो रहेंगे। नफ्स गम ये तो फितरी है फितरी और उसको कानून इस्लामी का पाबंद इसके हम मुकल्लफ, तो मुकल्लफ ये दोनों दायरे में अच्छी चीजें हो जाएंगी। चीज़ें ठीक है, लिहाजा अगर कोई इन दिनों में उस पर फितरी तौर पर हजरात अहले बैत के तस्करे से या उनकी मजलूमाना शहादत के तस्करे से, यहाँ मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो, वाकया तो नहीं एक नुक्ता कह लें उसको। बुखारी शरीफ में और इसके अलावा भी हदीस की किताबों में एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा मुझे सताया गया जी और जितनी अजियत मुझे दी गई है मुझसे पहले किसी भी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई। तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह लिखते हैं कि शुरू में यानी जब ये हदीस पढ़ी जाए तो बज़ाहिर इसके मफहूम समझने में मुश्किल पेश आती है कि साबका अंबिया को हम देखते हैं कि उनको तो आरों से भी चीरा गया है, उनको कत्ल भी किया गया है, उनको तो तेल के कड़ाव में भी डाला गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस तरह और भी दीगर अंबिया। तो ये मुशक्कतें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमें नजर नहीं आती। लेकिन मुफ्ती साहब लिखते हैं कि जब हम वाक़या करबला को पढ़ते हैं और उसकी उस हसासियत और मजलूमियत और औलाद रसूल और खून रसूल की उस बेबसी और बेकसी को देखते हैं तो फिर ये रिवायत समझ आती है कि इसकी पेशगी इत्तला तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई थी। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने फरमाई कि गम का इजहार या गम का लाहिक होना ये तो ईमान का तकाजा भी है, ऐसा ही और उन शख्सियात के उस दर्द और कर्ब को महसूस करना, लेकिन उसमें फिर हद से तजावुज करना या ये कि जो मातम की कैफियत बन जाती हैं तो इसकी भी शरीयत इजाजत नहीं देती। तो ये दोनों जो पहलू हैं वो मुआशरे में हमारे पेश नजर होने चाहिए। इसमें मैं एक इजाफा ये करूंगा, अगर सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के तक़द्दुस की या उनमें से कुछ शुहदा हैं अगर, और उनके जो दर्द व कर्ब की बात होती है या उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने की बात होती है, इसी तरह हज़रात अहले बैत के भी, इन दोनों जो फरीकैन कह लें या ये जो दोनों हमारे लिए हिदायत के मेयार और हिदायत के जो मंबा हैं, इसके पस मंजर में जो निस्बत है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। यानी हज़रत हुसैन अगर सैयदा शबाब अहल जन्ना है तो उनकी एक हैसियत यह है और असली हैसियत यह है कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी और आपकी औलाद में से। तो हमें इन निस्बतों के इजहार में से पैगंबर को माइनस करने की जो चीज आ गई है, यानी हम शान सिद्दीक अकबर पे कॉन्फ्रेंस होगी तो वो उनके फजाइल और मनाकिब और खराज तहसीन तो पेश किया जाएगा और होना भी चाहिए। इसी तरह हज़रत हुसैन की अगर हम शहादत या उनकी उन मसाइब को बयान करते हैं तो इस निस्बत को भी उजागर करना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं या सैयदना सिद्दीक अकबर जो हैं वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपके रफ़ीक सफ़र हैं। तो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत इनको हासिल है उसको उजागर करना चाहिए। हमारे यहाँ माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं
یا حضرت علی کا وہ جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہ پھر رسول بھی مائنس ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل خدا کو ہی مائنس کر دیتے ہیں۔ تو یہ ترتیب اپنی جگہ پہ بحال رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہیں، وہ واجب الوجود ذات ہے، اور یہ اصل الاصول وہ ہیں، پھر ان کی ہدایت اور ان کے پیغام کو انبیاء اکرام نے انسانیت تک پہنچایا، پھر انبیاء اکرام کے جو رفقائے کار ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا جو حضرات صحابہ اکرام، تو اس جو لڑی ہے ہمارے یہاں تسلسل ہے، یعنی ہم صبح فجر کو حسین 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 شروع ہوا اور مغرب تک حسین، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس میں نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش، تو بس یہی حسین حسین کرنا ہے اور جنت جانا ہے، تو اللہ کرے جنت چلے جائیں، لیکن یہ وہ شریعت کا بتلایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ تو ہمارا اپنے ان دوستوں سے بھی جو میری طرح مولائی مزاج کے ہیں، ان کے پیش نظر بھی یہ رہنا چاہیے کہ نسبتیں جو ہیں وہ ان کا ایک تسلسل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہے۔ حضرات صحابہ اکرام حضور کی صحبت کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے، تو اس لیے وہ ہمارے لیے معیار حق و صداقت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہمارے ہاں بالکل رائج بھی ہے، بلکہ اس کے اوپر یعنی آپ نے جس طرف توجہ دلائی وہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ پس منظر میں ہوتے ہیں، اور ان کا اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا، چہ جائے کہ جب تک باقاعدہ شان رسالت کے عنوان سے کوئی اجتماع نہ کیا جائے۔ تھوڑا سا بات رہ جائے گی، اس میں بھی ہم حضور کی ذات کو تو ان کی اوصاف اور محامد بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے حسن دل ربا کا تذکرہ ہے، آپ کی زلف عنبری ہیں، آپ کے محاسن و محامد، وہ ہمارے پیش نظر، لیکن اس میں جو حضور کا پیغام ہے اس کو بھی، یعنی ذات رسالت تو مشرکین کے لیے بھی متفق علیہ تھی، لیکن جب بات رسالت آتی ہے جو پیغمبر کا مقصد ہے اور جو ان قربانیوں کا مقصد ہے، یعنی سیدنا حسین کی قربانی کس لیے تھی کہ جس تخت پر، جس اقتدار پر حضرات خلفائے راشدین جیسے انصاف پسند، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے والے عادل مزاج لوگ بیٹھے ہیں، اسی کو تسلسل ملنا چاہیے۔ ان کی قربانی بھی ظاہر اس لیے تھی، تو ان کے شہادت کے غم کو فطری طور پر منایا جائے، حضرات انبیاء اکرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے اوصاف اور محامد بیان کی جائے، یہ عبادت کی چیزیں ہیں، لیکن مقصودی چیز ان حضرات کا مشن، ان کا پیغام اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دی گئی اور انہوں نے امت کو۔ آپ کے ایک جملے سے شاید کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ جو شہادت کا غم منانا، تو اس کے لیے باقاعدہ یعنی منانا یا تقریب کا لفظ وہ یعنی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہمارے ہاں مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جس کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اسے غم لاحق نہ ہو۔ اگر تو کوئی ایسا ہے اور وہ اس کو کوئی غم نہیں محسوس نہیں ہوتا تو پھر تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اگر جو واقعہ کربلا پڑھ کر یہ سن کر اس کے دل میں تڑپ اور درد پیدا نہیں ہوتی تو وہ مسلمان تو کجا، وہ انسان کہلانے کا بھی حق نہیں۔ اور واقعی اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ لیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو میں کتنا ہی کوئی سخت دل کیوں نہ ہو، وہ بغیر اس کے آنسو بہے وہ رہ نہیں سکتا۔ انسانیت کے دائرے کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ واقعہ پتہ نہیں ذکر کرنا چاہیے یا نہیں، ایک سال قبل آپ کو یاد ہوگا سوات میں واقعہ ہوا تھا، سیالکوٹ کی ایک فیملی وہ دریا میں پھنس گئی تھی اور وہ پھر ان کے، تو وہ واقعہ ہفتوں میری طبیعت پر وہ اثر انداز رہا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے، میرے خیال میں آپ سے ہی اس دوران میرا رابطہ بھی ہوا تھا۔ تو جب ایک عام امتی کے ایک درد و کرب کا یہ عالم ہے اور وہ محسوس کیا جاتا ہے، تو پھر وہ پیغمبر کی نسل کشی ہوئی ہے، آل رسول جو ہے وہ مکمل، تو اس کا درد تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس میں اب منانے سے جو ہمارے ہاں معنی مراد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس درد کو محسوس کریں اور ان کے پیغام کو زندہ کریں۔ اصل ساری بات کا خلاصہ یہ پیغام ہے، اصل چیز پیغام ہے کہ ہم ان کے پیغام کو زندہ کریں اور شریعت پر عمل کرنے والے یہ جو مثلا جس اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے اہل سنت والجماعت کا، تو اس میں کوئی منانے کا اتنا کوئی خاص وہ نہیں، اگرچہ آج کل ہمارے ہاں یعنی دیکھا دیکھی وہ فلاں یوم پہ چھٹی اور اس کا بھی جلوس اور اس کا بھی، تو جس طرح ماں ادھر کریٹیسائز کرتے ہیں تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹر میں اپنے جلوس شروع کر دیں گے۔ اگر اس طرز پہ ہم چلیں
تو میرے خیال سے صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی شہادت سال کے جی کسی نہ کسی دن تو اور ہی ہوگی، جی اور صحابہ کرام سے محبت اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جی تو پھر تو سال کے 365 دن ہم نے جو ہے تو وہ چھٹیوں میں ہی گزارنے ہیں۔ پھر اس میں یہ مزید اس میں یہ بھی ہے، میں تو ویسے بھی اس حوالے سے معتوب رہتا ہوں، پھر ہمارے یہاں یہ تقسیم کیوں آ جاتی ہے؟ جی یعنی کچھ صحابہ کرام کے ایام میں تو ہم تعطیل کر لیں، کچھ پہ نہ کریں، کچھ پہ جلوس نکلیں، یعنی حضرت حمزہ کا جلوس نہیں نکلتا، تذکرہ بھی نہیں ہوتا، سید الشہداء ہے، سید الشہداء ہے، اور تذکرہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس دن وہ دن منایا جاتا ہے۔ جی اور اس میں یہ ہے، دیکھیں جن شخصیات کے فضائل ہم نے بیان کیے، گروہی تعصب میں بیان کیے یا اپنی مقاصد اور ان کے فضائل تو موجود ہیں جی، یا آپ سنی عالم کو کھڑا کریں اور اس سے کہیں بھائی 20 حدیثیں حضرت عثمان کی فضیلت پہ سنائیں، تو وہ نہیں سنا سکتے، کیونکہ حضرت عثمان کا تذکرہ ہمارے ہاں نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے آزاد کر کے اپنے جو ہماری وابستگیاں ہیں، ہماری جو تعلقات ہیں، ان سے آزاد اور معروضی حالات کے جبر سے بھی آزاد کر کے ان چیزوں کو اس سطح پہ دیکھا جائے گا، اور اپنی اولاد کو بھی اسی نہج پہ تربیت اور تعلیم دی جائے گی کہ یہ پیغمبر کی وہ قدسی جماعت ہے جو مجموعی طور پر حق و صداقت کا معیار ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رضوان باری کی وہ انہیں بشارت ملی۔ ہاں اس میں پھر جزوی طور پر باتیں آئیں گی تو پھر تو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو مجموعی طور پر حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ واجب الاتباع۔ اچھا، اس میں یہاں ایک چیز اور اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں دن منانے کا تصور نہیں ہے، یعنی میں یہی عرض جی جی، اور ذرا بے باک کھل کے آپ نہیں میں ذرا صاف بات ہو جائے نا، تو ہمارے ہاں دن منانے کا تصور نہیں ہے، اسی طرح ہمارے ہاں غم کو اس طرح منانے کا تصور نہیں ہے جس طرح ہمارے معاشرے میں رائج ہے، لیکن یہاں پہ عام آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید محبت کا معیار یہ ہے کہ خوشی منائی جائے، ان کے وہاں پہ یا تو غم منایا جائے، تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے، منانے کی چیز تو ہے نہیں، وہ تو لاحق ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کی محبت میں کسی بھی طرح سے شریعت کی حدود سے باہر نہ تو جاتے ہیں اور نہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم اپنی محبت کے لیے سٹینڈرڈ بنا لیں ان لوگوں کو جو شریعت کی حدود کی رعایت ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے اپنے تئیں غم منانے کے کچھ معیارات مقرر کر لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی محبت کو اس سٹینڈرڈ پہ جانچ رہے ہوں کہ یار چونکہ وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ تو محبت کی نشانی ہے، ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اہل سنت والجماعت انہوں نے اپنی کتابوں میں 1400 سال سے یہ لکھا ہے، بلکہ ان کا جو تعلق صحابہ کرام کے ساتھ بالخصوص اہل بیت کے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ یعنی کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہاء اپنے آپ کو اہل بیت کا خادم کہا کرتے تھے، اور اس محبت کے لیے ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے، شعار اپنانے کی اور اس سلسلے میں گزارش کروں کہ ہمیں دفاعی پوزیشن پر آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، ہم اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کے صحیح وارث ہیں اور صحیح جانشین ہیں، ہم ان کے اوپر کسی بھی شخص کا ناجائز قبضہ نہ تو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک تو ہمارے ہاں جو دفاعی وہ چیز آ گئی ہے، یعنی ہم کسی کے تانے کے، کسی کے بلیم کے، کسی کے الزام کے جواب میں کیوں توضیحات اور وضاحتیں پیش کریں ہم، ایک تو اس منہج سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں یہ دفاع صحابہ کے محاذ پر الزامی نوعیت کی چیزوں سے بچنا چاہیے، اگر تم یہ کہتے ہو تو ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں اگر تمہارے اس نے یہ کیا، تمہارے اس نے یہ کیا، تمہارا ہمارا کیا ہے، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے۔ یہ میں نے ایک صاحب کی زبان سے سنا، اس نے کہا جی اگر تمہارا علی اسد اللہ ہے تو میرا خالد بھی سیف اللہ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ الزامی نوعیت کی، اب ٹھیک ہے مناظرے میں کہیں کام، اگرچہ مناظروں میں بھی اور گفتگو میں بھی اس پہلو سے احتراز کرنا چاہیے، اور حضرات اہل بیت کے تذکرے کو میں دو گزارشیں کروں گا، ایک تو یہ کہ مستقل بالذات ان کے تذکرے کی ریچ چلنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام کی بات ہوتی ہو تو اہل بیت اس میں آتے ہیں، لیکن اہل بیت کا ایک مستقل سٹیٹس بھی ہے، ان کا ایک مستقل مقام بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے، اگرچہ اس کو حدیث کی نسبت سے بیان کرنے میں کچھ علماء نے احتیاط بھی کی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ ستاروں کی مانند، لیکن ایک روایت ہے جو اس سے سندن ٹھیک ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے یہ کشتی ہے نوح کی مانند ہے، سفینہ نوح کی مانند ہے، ٹھیک ہے، جو اس میں سوار ہے،
تو حضور نے ان کا تذکرہ تو الگ الگ کر دیا. پھر جب ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، علماء کرام نے جب کتابیں لکھی ہیں حدیث کی اور اس میں فضائل کے ابواب مرتب ہوئے ہیں، تو اس میں حضرات صحابہ کرام کی فضیلت کا مستقل عنوان ہے اور اہل بیت کی فضیلت کا مستقل عنوان ہے. اس کو ذیلی ضمنی بھی نہیں کیا اور اس کو دفاعی بھی، یعنی کسی بھی حدیث کی کتاب میں حضرات اہل بیت کا تذکرہ دفاعی طور پر نہیں ہے، بالکل نہیں. بلکہ ہمیں اس میں ایک جذباتی آہنگ رنگ دکھتا ہے. اس میں ہمیں میں مسند بزار کا مطالعہ کر رہا تھا ایک دفعہ، تو اس میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند شروع ہوتی ہے، تو اس کے شروع میں انہوں نے تقریباً 2-3 صفحے ان کے القابات کے ذکر کیے اور بڑے مدحیہ اور توصیفی کلمات ان کے لیے ذکر کیے اور پھر ان کی روایات شروع کی. تو ہمارے پاس اپنا اتنا ذخیرہ موجود ہے، مواد موجود ہے، اس پہ سندن فضائل میں آپ بتائیں گے کہ وہ چیزیں چل جاتی ہیں. تو ہمیں نہ کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ شعار لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو وضاحتیں دینے کی ضرورت ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی ہمیں کہے کہ بھئی آپ کی داڑھی میں تنکا تھا اس لیے آپ نے داڑھی، تو اس لیے کسی کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، نہ شرمندگی کی ضرورت ہے. اور اگر آپ مجھے معاف فرمائیں، اور نہ اس چیز سے ضرورت ہے کہ ہماری کسی سے کوئی تشبہ لازم آ جائے گی اور کسی سے یہ لازم آ جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں اب چھوٹی ہیں، ان حضرات کا تذکرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اچھا، یہاں ایک چیز بہت ضروری بھی ہے، اس میں اس کو بھی سامنے لانا ضروری ہے کہ دیکھیں یہ بات بالکل دو ٹوک ہے اور دو واضح بات ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں نہیں، بلا شبہ ہم صحابہ کرام کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں دفاعی پوزیشن پر بھی نہیں ہے. اور اہل بیت کا جو مقام ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک خاص مقام رکھتے تھے. آپ دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، ان کی حیات تک جو معاملہ رہا، وہ بالکل نمایاں تھا. وہ صاحب واضح بتاتا ہے کہ آپ ان سے پہلے سے بڑھ کے، وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر قربان ہے. بخاری میں حضرت ابوبکر کا یہ مقولہ ہے کہ حضور کی قربت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت سے حاصل ہے، اہل بیت کی محبت سے آتی، اور وہ اپنے گھر والوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاملے میں نہ جائیں؟ وہ بڑی معروف بات ہے کہ حضرت حسین جنازے سے لوٹ رہے تھے، تو ایک تو ہمارے یہاں وہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر سے ان کے پاؤں صاف کر لیے، یہ روایت بھی ہوگی. لیکن حضرت عباس غالباً یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اہل بیت میں سے، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کی رکاب تھام لی اور کہا جی کہ اہل بیت کی تعظیم اور توقیر کی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور ہدایت دی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اچھا، اب اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے، جب ہم یہ بات واضح کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں اہل بیت کے تذکروں میں، ہمیں صحابہ کرام کے تذکرے میں ہم دفاعی پوزیشن پہ نہیں، اور ان کے اصل وارثین ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت بلا شبہ، اور وہی ان کے پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو پھر جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف تھوڑا اشارہ بھی کیا کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف جو شریعت کی حدود کی رعایت نہیں رکھتے، اور ہم ان کے، یہ بلا شبہ ہم کفر اسلام کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک گمراہی کا ایک درجہ ہے. اگر کوئی گروہ ایسا ہے جس کے بارے میں اس امت کا، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ یہ گمراہ ہو چکی، تو ان کے ساتھ مشابہت سے بہرحال ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو ان کی پہچان بن چکا ہے، ان کے شعار، جو ان کا شعار بن چکا ہے، یعنی جو ان کا شعار نہیں ہے تو وہ بات آپ ہی کی ہے. آپ ہی نے آف دا کیمرہ یہ بھی کہا کہ اب انسان ہونے میں بھی تو ہم برابر ہیں، تو اس سے تو باہر نہیں جا سکتے، اس سے تو باہر نہیں جا سکتے. نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی نماز پڑھتے. ہمارے یہاں اصل میں مفتی صاحب عرض یہ ہے کہ ان حضرات کی تعظیم ہمارے ہاں توقیفی ہے، یعنی یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کا تقاضا ہے. تو اب شرعی معاملوں میں اب فرض کریں کہ ان کے نام کے ساتھ امام کا یا لاحقہ لگتا ہے یا علیہ السلام کا لاحقہ لگتا ہے، تو یہ جو اہل سنت کے مصادر اور کتب میں موجود ہے، تو اس کا ہم پھر کیا کریں گے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کے غلبے سے، ان کے تسلط سے ہمارے اندر یہ جو مرعوبیت والی نفسیات پیدا ہو گئی ہیں کہ ان حضرات کے تذکرے سے، آپ کے میں معذرت چاہوں گا، کچھ فتاویٰ کی کتب ہیں اس میں لکھا ہے، میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. سائل نے سوال کیا جی یہ جو ناموں کے ساتھ علی یا حسین یا حسن یہ لکھا جاتا ہے، جواب دیا کہ بھئی یہ شیعی اثرات ہیں. اب نام کے ساتھ حسین لکھنا بھی شیعی اثر ہو جائے تو اس طرح کی مرعوبیت سے باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں اس طرح کی باتیں اگرچہ اردو فتاویٰ میں کچھ ہوں گی نا، اردو فتاویٰ، لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں، وہ واضح کرنا بہت ضروری ہے. یہ جیسے ایک مسئلہ ہے امام کا، اور ایک مسئلہ ہے علیہ السلام کا. تو دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیار، جو طریقہ اہل سنت والجماعت نے
اور جو مجموعی طور پہ بتایا ہم اس کے پابند ہیں. اب امام کا جو مسئلہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ امام اہل تشیع کے ہاں ایک خاص منصب ہے جی جی اور اس میں وہ عصمت کے قائل ہیں. جی ہاں اگر ہم مختصر الفاظ میں کہیں کہ وہ عصمت امام کے قائل ہیں, جی ہاں اس لیے وہ اس نسبت سے امام کہہ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں امام, تو ہمارے نزدیک وہ عصمت والا مسئلہ نہیں ہوتا. بلا شبہ ایسا ہے کہ ہمارے ہاں وہ عصمت والا معاملہ نہیں ہوتا, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. لیکن ہمارے پاس حدیث میں ایک ایسی روایت اور تاریخ میں اسلامی روایت کے اندر ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ جس کے اندر الفاظ کا ظاہری مشابہت سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اب یہ واقعہ سب کے سامنے, صحابہ کرام وہ معنی مراد لے ہی نہیں سکتے تھے کہ جو معنی مراد یہودی لیتے تھے, لیکن پھر بھی انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اجاری مماثلت سے کیا کریں, اپنے آپ دوسرا متبادل لفظ استعمال کریں. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ امام سے اگر ہم اہل سنت والجماعت میں جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام نہیں کہنا چاہیے, ان کے ساتھ مشابہت ہے. تو اگر کوئی حضرت کہہ دیتا ہے, حضرت حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتا ہے, علیہ السلام بھی نہیں کہتا, یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا وہ محبت کے درجے سے نیچے اتر گئے؟ وہ نہیں اترے. ایک بات تو یہ محبت کے لیے اصل میں یہ بھی تھوڑی سی کہ یہ جو ہم نے اپنے وسکٹ کے اندرونی جیب میں فیتے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی سنیت کو, کسی کی ناسبیت کو, کسی کی رافضیت کو خود جو ناپنے کے اور ماپنے کے ہم نے اس سے بھی ذرا احتراز کرنا. اس میں دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے نا کہ اس میں میری ذاتی رائے مجھ پر غلبہ ہو سکتا ہے, کسی اور فرد واحد کی ذاتی رائے وہ اس کے اوپر غالب آ سکتی ہے, اور اس میں ہمیں شریعت کا حکم کا پتہ نہیں چل سکتا. اسی وجہ سے یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ایک فرد کی, یا جہاں ایک طرف اکثریت ہو, امت کی اجتماعیت ہو, اس رائے کو ہم لیں گے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ جہاں اشتباہ کا خدشہ نہیں ہے تو وہاں اس کے استعمال میں بھی حرج نہیں ہے. یعنی ذاتی طور پر علیہ السلام یا جو امام کا لفظ ہے اس کے استعمال میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھ آیا کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو اہل سنت کے مفہوم میں دیکھا جائے. ہاں الا یہ کہ جہاں اشتباہ ہو رہا ہو یا اس ماحول کا غلبہ ہو تو وہاں اگر وضاحت استعمال آپ ضروری سمجھتے ہیں تو اس کی آپ توضیح بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ امام اس معنوں میں نہیں ہے جیسا کہ فلاں مراد لیتے. اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اتنا باریک فرق تو رکھا جائے گا اہل علم کیا, عوام کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. اس لیے یہاں میری چھوٹی سی گزارش سن لیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں اہل علم نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو اور صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کیا. جی اہل بیت کے ساتھ. اچھا پھر مفتی صاحب آپ لگے یا تو وضاحت فرما دیں. اب جیسا ہم نے پہلے کہا کہ ان کے شعار پہ ہم نے جلوس بھی لے لیا, کہیں سبیلیں بھی لگ جاتی ہیں, تو ان کے شعار میں ہم نے اپنی مقدس شخصیات کے ساتھ بھی مولا اور امام اور علیہ السلام کے چیزیں شروع کر دی ہیں. آپ کی نظر سے بھی شاید جی یہ بھی آپ, میں ادرک کھل کے بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اب معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں رہا, اب معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گیا کہ ان کے نام کے ساتھ امام بھی لگایا جا رہا ہے اور انہی کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لگایا جا رہا ہے. حالانکہ اگر ہم روایات میں دیکھیں جو ہمارے اکابرین کے ہاں میں ملتا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ وہ ان کے اختصاصی شرف کو اگر آپ اتنی سی بدگمانی کی اجازت دیں, ہمارے ہاں یہ ہوا ہے بدقسمتی سے کہ اہل بیت کے فضائل میں اگر کوئی روایت آ گئی ہے تو اس کو اگر ہم تو کوشش کریں بھائی دائیں بائیں ہو جائے, نہیں ہو سکتا تو اسی روایت کسی دوسرے کے بارے میں آپ نے وضع کر دی. اب یا وہی اختصاصی منصب اور مقام تھا, اگر امام حسین علیہ السلام لکھا جاتا ہے تو اب آپ نے یہاں تو امام نہیں ہو سکتا, نہیں ہٹا سکتے, تو ہم نے اپنی شخصیات کے ساتھ, یعنی مولا علی کی حدیث میں تاکید ہے تو اب مولا ابو بکر بھی, مولا عمر بھی, تو سب ہمارے مولا ہیں. لیکن جو مقام اور منصب پیغمبر کی طرف سے دیا گیا ہے اس شرافت کا, میری مقام و منصب سے خلافت مراد نہیں ہے. جی اچھا میں اس بات کو پورا کر دوں نا کہ امام کا جو معاملہ ہے تو جیسے میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی کچھ اکابرین کے ہاں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے امام کا لقب لگایا یا انہوں نے علیہ السلام کا لقب لگایا, تو یہ ملے گا ہمیں. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امت کا اجتماعی فہم, جسے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں, یا فہم مسلسل جو ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ امت کی اجتماعیت کیا کہتی ہے, تو وہاں ہمارے پاس فقہاء کرام کا ایک پورا منہج ہے. یہاں میں اس بات کی بہت یعنی وضاحت کرنا چاہوں کہ یہ جو آپ کو ملے گا علیہ السلام کا لقب, یہ ہمارے فقہاء کے ہاں نہیں ملتا, محدثین کے ہاں ملتا ہے. فقہاء صاف الفاظ میں ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جدا ہے, علیہ السلام کا معنی اگرچہ یہ بھی ہمارے تراث میں نہیں ہے, اردو فتاوا میں, چونکہ یہ بڑے صغیر کا مسئلہ ہے, یہ عربی میں ہے.
اچھا یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، اس طرح اس کی ممانعت امام کی اور علیہ السلام علیہ السلام کی ممانعت کی بات کر رہا ہوں. علامہ شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. متاخرین کی آپ بات کر سکتے میں ہیں، یہی کہہ رہا ہوں نا، تو علامہ میں نے شامی تراث کی بات کی ہے. جی یعنی اگر امام بخاری ہیں اور وہ محدث ہیں اپنی جگہ پر، اور ہمارے لیے وہ جب اہل بیت کے اسماء گرامی کے ساتھ علیہ السلام کا التزام کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بلکہ حدیث کے مصادر میں تقریباً کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ امام علی یا علیہ السلام اس کا وہ التزام کرتے. میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی میسج کنوے ہو گیا مجھ تک اور میرے توسط سے پھر سب تک، کہ جہاں اشتباہ کا خوف ہو. اچھا، علیہ السلام کے باب میں ایک چیز اور جو فقہاء نے لکھی ہے، وہ میرے خیال میں سلام کی ممانعت نہیں ہے، وہ صلاۃ کی ممانعت ہے. علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو صلاۃ جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. نہیں، علیہ السلام کی بات ہے جی اور اس کو انہوں نے انبیاء کے ساتھ خاص کیا، اور پھر خاص یہ جو اہل تشیع کے ساتھ یہ خاص ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ استعمال کرنے کی ممانعت کی. یہ کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جو مفسرین ہیں ان میں علامہ علوسی کے ہاں، چونکہ وہ بھی متاخر ہیں، اسی طرح علامہ شامی کے ہاں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھیں، ان کو ہم اس طرح کہہ کے نا گزار نہیں سکتے. اور میں ویسے بھی اس معاملے کو کسی فقہی تناظر سے دیکھنے کا وہ آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ اس کو ایک فقہی تناظر سے نہیں دیکھتے. فقہ سے یہ ایک ذوقی نوعیت کی چیز ہے، اور فقہ سے باہر بھی ایک بہت بڑا مذہب کا دائرہ ہوتا ہے، اور پوری فقہ مذہب کو شریعت یا فقہ کے قانون کا ہی مجموعہ بہرحال نہیں سمجھا جاتا. تو مثال کے طور پہ سلوک سے یا عرفان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو سیدنا میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ کتابوں میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ، تو یہ تو اس دائرے کی چیزیں بھی ہیں. نہیں، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے نا، فقہ سے باہر تو ہم جا نہیں سکتے. ہمارا تصوف بھی فقہ کا پابند ہے، ہماری معاشرت بھی فقہ کی پابند ہے. آپ کی رائے اس پہ یہ تو قارئین تک ہے نا ساری باتیں، وہ تو ساری بات ضروری نہیں ہے. دیکھیں، میرا آپ سے اتفاق ہو، آپ کا مجھ سے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارا تصوف بھی فقہ کا پابند ہے، ہماری معاشرت بھی فقہ کی پابند ہے. اسی وجہ سے آپ کو دیکھیں نا، فقہاء کرام نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل جدا کر کے واضح کیا، اور صاف صراحت کے ساتھ لکھا کہ علیہ السلام میں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرق ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی کے علاوہ غیر صحابی پر بھی اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن علیہ السلام انبیاء کے نام کے علاوہ غیر نبی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم جس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رائے میری ہے، ایک رائے شاہ صاحب آپ کی ہو سکتی ہے، ایک رائے کسی اور شخص کی ہو سکتی ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ ہماری رائے کے اوپر ہماری ذاتی خواہش ہے وہ غالب آ جائے. ہو سکتا ہے ہم اپنے معاشرے سے اس میں مغلوب ہو جائیں، اثر لے لیں. تو اب ہوگا کیا؟ ایک عام آدمی کو کہاں جانا چاہیے؟ تو عام آدمی کے لیے نا، میرا اس وقت جو موضوع ہے وہ ہے ایک عام آدمی. میرا اس وقت گفتگو کا یوں سمجھ لیں میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اہل علم ہے. اہل علم اپنی کتابوں میں ظاہری بات ہے، جب بخاری شریف پڑھیں گے تو وہ وہاں پر جہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہاں پر تو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، وہ علیہ السلام ہی پڑھیں گے. تو میرے مخاطبین جو ہے نا وہ اہل علم نہیں ہے، میرے مخاطب وہ عام آدمی ہے جو عام آدمی اس فرق سے ناواقف ہے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس تشبہ سے بچنا ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھتا. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ حضرت کا لفظ استعمال کرے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کرے. اچھا، یہ تقسیم بڑی دلچسپ ہے، اور اس پر ہم آئندہ بھی کبھی تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ آیا علمی سطح کے جو مسائل ہیں ان کو اس لیے پابند ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ عملی سطح پر اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں. تذکرہ آگے آپ اس کو الگ کر کے لگا سکتے ہیں. مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ڈاکٹر مولانا محمد عمار خان ناصر صاحب مدظلہ، ان کی باہمی مکاتبت ہوئی خط و کتابت اس مسئلے پر. تو اس میں مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس طرف نشاندہی کی ان سے کہ یہ جو مسائل آپ نے چھیڑے ہیں یا جس پہ آپ اپنی تحقیقات پیش کر رہے ہیں، تو اس کا عملی سطح پر کیا فائدہ ہے؟ تو ذرا کچھ دیر کے لیے اس پر بھی سوچنا چاہیے. اور اس پہ عمار صاحب نے 2 باتیں لکھی، میں خیال میں اسی سے ہم اس گفتگو کا اختتام کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ علمی مسائل کو عملی منفعت کا پابند نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا عملی فائدہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ تھیسس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، معاشرے کو کیا فائدہ. تو معاشرے کو اگر فائدہ نہیں ہے تو تحقیقات کو روک دیا جائے. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے عرض کی کہ مجموعی طور پر جو قانون سازی ہے یا پبلک کا جو عمل کرنے کا سلوک اور راستہ جو ہے وہ تو وہی ہے کہ جو مجموعی طور پر فقہاء طے کرتے ہیں. اسی کو ہم فقہ کو ایک انتظامی معاملہ کہتے ہیں اسی معاملے میں، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک علم کی بات ہے، جہاں تک تحقیق کی بات ہے، جہاں تک دوسری رائے کی بات ہے، جہاں تک ذوق کی بات ہے،
وہ اس سے ذرا مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو فقہ سے باہر نکلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فقہ کسی بھی معاشرے کی قانون ہے نا، قانون کسی بھی سماج کی قانونی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور یہ آپ بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلام میں قانون کہاں مداخلت کرتا ہے، وہ اس کا ثانوی درجہ ہوتا ہے، پہلے معاملات اخلاقی اور باہمی جو ایک سماجی حسن اور اخلاق کے تقاضے ان پہ چلتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تفصیل عنوان چلیں ہے یہ کہ تو فقہ کا اختتام دائرہ کی طرف آپ لے کر گئے ہیں بات کو، البتہ اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، وہ بہت ضروری ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام معاملات کے اندر ایک پورا قانونی نظام ہے۔ جی ہاں، ہماری اخلاقیات بھی ہمارے قانون کے تحت ہے نا۔ اب آپ دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اگر دو لوگ آپس میں راضی ہو جائیں، جیسے میوچل کانسینٹ کے نام سے کہتے ہیں، اور وہاں اگر وہ دونوں راضی ہیں اور کسی بھی چیز کے اوپر، مثال یوں سمجھ لیجئے، معاشرے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جی جی لیکن دو لوگ ہیں وہ میوچل کانسینٹ کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، جی، کیا انہیں وہاں پر ہم قانون کا پابند نہیں بنائیں گے، یا ہم انہیں کہیں گے بھائی بس دیکھ لو کہ اخلاقی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہ بھی علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ ہم قانون سے پہلے اخلاقیات کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اخلاقیات طے کون کرے گا؟ اب وہ طے کرنے کے لیے ہمارا اسلامی طور پہ نقطہ نظر وہ وہی رہے گا جو بالآخر ہمیں قانون کے دائرے میں لے کر آئے، کہ ہماری اخلاقیات بھی قانون کے دائرے میں طے ہوتی ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ میری توجہ مبذول کرا دی۔ ہماری مراد اس سے یہ، فرض کریں کہ میرا اور آپ کا کوئی مالی معاملہ ہے، اس میں قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں 1 تاریخ کو وہ معاملہ کلیئر کروں۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اگر اس میں اونچ نیچ کرتا ہوں تو آپ مجھے قانونی کارروائی کا شرعاً استحقاق رکھتے ہیں، یہ قانون ہے۔ جی جی۔ اور اخلاق کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب مجھے کہیں شاہ صاحب اگر اس 1 کو نہیں ہے تو اگلے 1 کو نہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون ہمارے ہاں، یعنی میری فہم کے مطابق اس کی گرفت اسلامی قانون کی وہاں ہوتی ہے جہاں پر فساد کا اندیشہ ہو۔ یہاں پر ہم بے و شراء کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر فساد کا خدشہ ہے تو وہاں پر فوراً فقی رائے دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ اچھا، فساد سے بھی دیکھیں نا، بالکل آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن وہ فساد عملی بھی ہو سکتا ہے، جی، فساد اعتقادی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جہاں فساد کون طے کرے گا؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ مذہبی طے کرے گا، مذہبی طے کرے، اس میں کوئی تو جہاں اگر فساد عملی کی بات ہے وہاں بھی قانون متوجہ ہوگا، جہاں فساد اعتقادی کا معاملہ ہے وہاں بھی قانون متوجہ ہوگا، کیونکہ وہ الگ بات کہ یہ ہماری زیر بحث عنوان کا اعتقاد سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ چلے اب یہ بھی الگ بات کہ عقائد کون کون سے ہیں، قطعیہ، ظنیہ اور عند اللہ، ہم کس پہ جواب دیں، یہ ساری چیزیں آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جی، تو بغیر تیاری کے یہ عالم ہے، تو جب تیاری کر کے آپ آئیں گے تو پھر تو آپ مجھے 2 گھنٹے یہاں تنگ کریں گے۔ بہرحال مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ ہم اس آخر میں یہ جو باتیں ہماری ہوئی ہیں وہ ذرا علمی سطح کی ہیں، یا یہ کہ بحث و تمہیز کی حد تک اچھی ہیں، لیکن عملی طور پر جن شخصیات کا ہم نے تذکرہ کیا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان حضرات کے مشن کو، ان کے مقصد کو زندہ کریں اور اسے زندہ رکھنے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی چیز ہمارے کام آئے گی۔ والسلام علیکم۔